ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک بہت بہترین غذا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کچھ دوائیاں اس طرح کی استعمال کر رہی ہوتی ہے جو کہ بریسٹ ملک کے سیکریٹ ہوتی ہیں اور بچے میں پہنچ جاتی ہیں اور بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کی کچھ صورتوں میں ماں کو دودھ دینے سے منع کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایسی کون سی صورتیں ہیں، کون سی بیماریاں ہیں، کون سی میڈیسنز ہیں جو کہ اگر ماں لے تو وہ بچے کو دودھ نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی فیملی فزیشین ڈاکٹر کوثر ہیلتھ کیئر چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو لوگ پہلے سے ہمارا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو کہ اگر ماں کو ہو تو ماں کو بچے کو دودھ دینے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس میں سر فہرست آ جاتی ہے ٹیوبرکلوسس، یعنی جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں۔ اگر ماں کو ٹی بی کا ایکٹیو انفیکشن ہو یا اگر اس کو ٹی بی ہے اور اس نے ٹریٹمنٹ نہیں لی تو اس کو بچے کو دودھ دینے سے منع کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لے، اور 2 ہفتے کے بعد ڈاکٹر اس کا دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں تو ان کو پھر الاؤ کیا جاتا ہے کہ اب آپ بچے کو فیڈ کروا سکتی ہیں۔ کئی دفعہ کچھ ماؤں کو ہیپاٹائٹس بی کی شکایت ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ ڈلیوری کے دوران بچے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے بچوں کو فوراً ڈلیوری کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ہیپاٹائٹس بی امینو گلوبولنس دی جاتی ہیں، اور 12 گھنٹے کے اندر ان کو ویکسین کی پہلی ڈوز دے دی جاتی ہے، دوسری ڈوز 1 سے 2 مہینے کے بعد ہوگی، اور تیسری ڈوز جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد ہوگی، اور اس لیے ان کو الاؤ کیا جاتا ہے پھر کہ وہ بچے کو فیڈ کروا سکتی ہیں۔ ایک بڑا ہی اسپیشل وائرل انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم ہیومن ٹی سیل لیمفوٹروفک وائرس کا انفیکشن کہتے ہیں۔ یہ انفیکشن اگر مدر میں ہو تو بھی ماں کو بچے کو دودھ پلانے سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بریسٹ ملک میں سیکریٹ ہوتا ہے اور بچے کے اندر یہ نروز کو افیکٹ کر سکتا ہے، بلڈ کینسر جو ہے وہ کاز کر سکتا ہے۔ جن ماں کو ایڈز کی شکایت ہوتی ہے، یعنی HIV جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ بریسٹ ملک میں سیکریٹ ہوتا ہے اور بچے کو بھی انفیکٹ کرتا ہے، اس لیے اس طرح کی ماؤں کو بریسٹ فیڈنگ سے منع کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی میڈیسنز ہیں جو کہ اگر مدر یوز کر رہی ہو تو اس کو فیڈ کروانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو تو پتہ ہے کہ جب آپ عام بیماری کے لیے نزلہ زکام فلو کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہیں تو وہ آپ کو سیف ڈرگس جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے، لیکن کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ ڈاکٹر بھی آپ کو منع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جن خواتین کو ایڈز کی بیماری ہے اور وہ اگر ایڈز کی میڈیسنز بھی لے رہی ہوں تو بھی بریسٹ فیڈنگ جو ہے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو کینسر کا پرابلم ہے اور وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں، مثلاً کیمو تھراپی لے رہی ہیں یا ریڈیو تھراپی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اس صورت میں بھی وہ مائیں بچے کو فیڈ نہیں کروا سکتی۔ جو مدرس ڈرگس لیتی ہیں، اسٹریٹ ڈرگس جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے ہیروئن ہے، میریجوانا ہے، کوکین ہے، کیونکہ یہ ڈرگس بچے کے اندر پہنچ جاتی ہیں بریسٹ ملک کے تھرو، اس لیے ان لوگوں کو بھی بچے کو فیڈ نہیں کروانا چاہیے۔ اسموکنگ، جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ نکوٹین جو ہے وہ بریسٹ ملک میں سیکریٹ ہوتی ہے اور بچے تک پہنچ کے اس کو بڑا فسی بنا دیتی ہے، سلیپ لیس بنا دیتی ہے،
اس لیے اس طرح کی ڈرگس جو ہیں وہ بھی بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کیفین کی اماؤنٹ کو بھی بڑی لمیٹڈ رکھنا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کیفین ہر کولا کے اندر پریزنٹ ہے، چاکلیٹس میں پریزنٹ ہے، ٹی میں ہے، کافی میں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ چائے یا کافی جو ہے وہ لیتی ہیں، اس کی اماؤنٹ کو آپ کم کر دیں، کیونکہ یہ کیفین بریسٹ ملک کے تھرو بیبی کو افیکٹ کرتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ کیفین لی ہے، بہت زیادہ کافی لے لی ہے، تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب رہے گا، سلیپ لیس رہے گا۔ اس لیے آپ اس کی اماؤنٹ کو کم سے کم استعمال کریں۔ کچھ خواتین فیملی پلاننگ پلز جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں منصوبہ بندی کے لیے۔ آپ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ضرور کنسلٹ کریں، کیونکہ آپ نے کمبائنڈ ہارمونل پلز جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی، جس میں ایسٹروجن پروجسٹرون دونوں ہارمونز ہوتے ہیں۔ یہ پلز جو ہیں یہ آپ کے بریسٹ ملک کو کم کر دیں گی۔ آپ ڈاکٹر سے پروجسٹرون اونلی پل لے سکتے ہیں یا کوئی انجیکشن پروجسٹرون کا وہ پرسکرائب کروا سکتے ہیں، جو کہ آپ کے بریسٹ ملک جو ہے اس کے اوپر افیکٹ نہیں کرے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ ویڈیو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔